اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بندہ نچیز آپ سے قانون کا ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے قانون میعاد سماعت کی دفعہ 5 پر کچھ اظہار رائے کرنا چاہتا ہے تاکہ بندہ ناچیز کو بھی مزید امور و معاملات سے آگاہی حاصل ہو سکے اور آپ سے بھی بات کچھ شیئر ہو جائے۔ یہ بات درست ہے کہ ہر فرد، ہر ادارہ اپنے حقوق و مفادات کی حفاظت کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ اپنے حقوق و مفادات کو متاثر ہونے کے بعد ان کی بحالی، ان کو برقرار کرنے اور حقوق و مفادات کو پامال کرنے والے شخص کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کارروائی کرنے کے لیے داد رسی عدالت سے حاصل کرنے کے لیے اسے ملک میں نافذ العمل قانون میعاد سماعت میں بیان کردہ میعاد لمیٹیشن کے اندر رہ کر ہی مطلوبہ داد رسی کے لیے رجوع کرنا پڑے گا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فرد، کوئی ادارہ عدالت سے داد رسی حاصل کرنے کے لیے، اپنے حقوق و مفادات کو بحال اور برقرار کروانے کے لیے اور حقوق و مفادات کو نقصان پہنچانے والے شخص کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تاخیر کا سبب بن جاتا ہے، تاخیر دیر سے کرنی یاد آتی ہے، پتہ چلتا ہے، علم ہوتا ہے کہ اس قانون میعاد سماعت کے مطابق تاخیر ہو چکی ہے۔ وہ تاخیر چاہے دنوں کی صورت میں ہو، چاہے ہفتوں کی صورت میں ہو، چاہے مہینوں کی صورت میں ہو، چاہے سالوں کی صورت میں ہو، تو کیا وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے اس تاخیر کے باوجود؟ جی ہاں، عدالت سے پھر بھی وہ فرد یا ادارہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن یہاں اس کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ فرد یا ادارہ عدالت سے داد رسی حاصل کرنے کے وقت اپنے دعویٰ، اپنی درخواست، اپنی اپیل، اپنی نگرانی، نظر ثانی یا دیگر کسی بھی قسم کی کارروائی کرنے کے ساتھ ساتھ قانون میعاد سماعت کی دفعہ 5 کے مطابق ایک علیحدہ درخواست بھی شامل مثل کرے۔ اس قانون میعاد سماعت کی دفعہ 5 میں تاخیر ہونے والے تمام حالات و واقعات کا بالوضاحت ذکر کرے۔ یہ درخواست جو کہ قانون میعاد سماعت کی دفعہ 5 کے تحت تیار کر کے تمام وجوہات تحریک کی جائیں گی، یہ ایک تالا کھولنے کے لیے چابی کی حیثیت رکھتی ہے، گاڑی چلانے کے لیے چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر تاخیر کے باوجود دعویٰ وغیرہ عدالت میں دائر کیا جائے، داد رسی طلب کی جائے، کسی بھی قسم کی کارروائی کے لیے رجوع کیا جائے، یہ اگر درخواست شامل مثل ہو تو عدالت کیس کو سماعت کرنے کے لیے رکھ سکتی ہے، لیکن یہ درخواست تاخیر کو معاف کرنے والی شامل ہی نہ کی جائے تو عدالت اپنے اختیارات، ڈسکریشنری پاور کے تحت اس دعویٰ، درخواست، نگرانی، نظر وغیرہ کو پریلیمنری طور پر ہی خارج کر سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تاخیر سے کیے جانے والے دعویٰ، درخواست یا مطلوبہ داد رسی کے ساتھ ساتھ دفعہ 5 قانون میعاد سماعت شامل کرنا لازمی اور ضروری ہے، جس میں تمام حالات و واقعات کا ذکر وضاحت کے ساتھ کیا جانا چاہیے کہ ان وجوہات کے تحت ہم عدالت سے رجوع نہیں کر سکے، تو عدالت ان وجوہات کو مناسب سمجھتے ہوئے تاخیر کو معاف کر سکتی ہے۔ اگر وہ درخواست ہی نہ شامل کی جائے تو عدالت ابتدائی طور پر ہی وہ قانون داد رسی، وہ دعویٰ، اپیل، نگرانی خارج کر سکتی ہے۔ یہاں یہ بات بار بار کرنے کی ہے کہ تاخیر سے طلب کیے جانے والے داد رسی کے ساتھ
قانون میعاد سماعت کی دفعہ 5 کے تحت تاخیر معافی کی درخواست شامل کرنا ضروری ہے. اس سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے اور عدالت اپنے ڈسکریشنری پاور کو استعمال کرتے ہوئے تاخیر کو مناسب وجوہات کی بنا پر تاخیر کو معاف کر سکتی ہے. آپ کی طرف سے مجھے سننے اور برداشت کرنے کا بہت شکریہ. باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں. تھینک یو.